اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 37، پہلا سپارہ اور اس کا چوتھا رکوع۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نیچے اتار دیا گیا اور کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے اور ایک مقررہ مدت تک اس کا ساز و سامان اور نفع ہے۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ اتار دیے گئے اور آپ کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے شہر اندیب کے پہاڑ پہ اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ اب دو اعتبار سے جدائی تھی، ایک تو وہ جنت کا وہ خوبصورت ماحول، اس سے فراق، اس سے جدائی، اور دوسرا آپ کے طرح کا ایک ہی انسان ان کے ساتھ تھا اور وہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ، ان کی بھی جدائی، ان کا بھی فراق۔ اب یہ سارا کچھ، ساری نعمتیں جو ہٹا لی گئیں، چھن گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آنسو بہائے۔ 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ شاید روئے زمین کے تمام لوگوں کے مل کر بھی اس کے مقابلے میں نہ ہوں۔ اور 300 سال تک آپ نے نظر اٹھا کے اپنی اس ندامت کے طور پر، یہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ نے 300 سال تک نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا ہی نہیں، اور ساتھ میں بدستور یہ دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنی عاجزی پیش کرتے رہے۔ آخر کار وہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس ذات نے کرم فرمایا، اور جہاں آدم علیہ السلام کے اوپر بے شمار اور نعمتیں کی، بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت یہ ہے کہ آپ کی اس عاجزی کی دعا پر اللہ نے توبہ کا نزول فرمایا، توبہ کا نزول فرمایا۔ دیکھیے وہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اول جب اس کائنات کو وجود بخشا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت کاتب تقدیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ ایک قانون لکھو، ضابطہ لکھو۔ قانون یہ ہے کہ جس نبی کی امت اچھا کام کرے گی اس کے لیے جنت ہے، اور جس نبی کی امت برا کام کرے گی اس کے لیے جہنم ہے۔
اب یہ مختلف انبیاء کے نام آتے رہے، ان کی امتوں کے ذکر آتے رہے، سب کے لیے قانون یہی تھا۔ لیکن جب نام آیا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کا، حضور کا اور حضور کی امت کا ذکر آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہاتھ روک، یا اللہ یہ بھی تو نبی ہیں، یہ بھی تو ان کی امت ہے، سب کے نام آتے رہے، سب کے لیے قانون یہی تھا، تو اب رکنے کا حکم کیوں کیا؟ فرمایا وہ صرف نبی تھے، یہ حبیب بھی ہے، اس کی امت کے لیے قانون بدل دے۔ مولا کیا فرمایا؟ اس کے اندر نرمی کر دے کہ پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برا کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، لیکن اب حبیب کی امت کا معاملہ ہے، اس کے لیے نرمی کر دے، گنجائش رکھ دے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا اس کے لیے تو جنت ہے، اگر کوئی برا کام کرے گا تو ہے تو وہ جہنم ہی بن گیا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو معاف کر کے اس کو بھی جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دوں، اس کے لیے نرمی۔ تو جب توبہ قبول کرنے والا ہے وہ اتنا مہربان بھی ہے، اتنا مہربان بھی ہے، تو اسی توبہ کو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اتارا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ 300 سال تک اس ہجر میں رہے، اس فراق میں رہے، روتے رہے اور اپنی عاجزی پیش کرتے رہے۔ آخر کار در منصور کے اندر ہے کہ امام ابن منذر، اور آگے وہ روایات امام محمد، پھر امام محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ روایت کردہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین حکم ربی سے زمین پہ اترے اور آ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ایسا کریں، 3 کام کریں۔ پوچھا کہ وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ 3 کاموں میں پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کی حمد کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی اعترافی طور پر اپنی اس خطا کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور تیسرا اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کریں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، اس کی تعریف کی، پھر اپنی وہ خطا کی معافی مانگی، اپنی توبہ کی، اور پھر تیسرے نمبر پہ کہا کہ اس توبہ کو قبول فرما اپنے اس حبیب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جبریل اب وہ ان کو راستہ بتا دے، اور پھر آپ حرم کے اندر گئے، آپ اس مقام پہ گئے اور وہاں جا کے آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، اور اس کے بعد اب عرفات میں گئے۔ عرفات کا لفظی معنی یہ ہے پہچاننے کی جگہ، میدان عرفات کہا جاتا ہے نا، میدان عرفات جہاں حجاج جاتے ہیں، جہاں خطبہ حج ہوتا ہے، جہاں مسجد نمرہ ہے، اس عرفات کے میدان میں جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ابھی بھی وہ نشان موجود ہے، جبل رحمت وہ موجود ہے۔ اس نشان کے موقع پر، اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچانا، اور پھر سے وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ تو عرفات کا معنی کیا ہے؟ پہچاننے کی جگہ۔ اسی نام سے، اسی وجہ سے اس میدان کا نام میدان عرفات آج بھی موجود ہے، آج بھی اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے آذان کہی، اور آذان کے اندر یہ جملے کہے، جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آگے جب پہنچے نا حضرت جبریل اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کو پھر وہ پورا منظر یاد آ گیا۔
فوراً سے آپ کو یاد آ گیا، ہاں ہاں یہ تو وہی نام ہے کہ جب میں نے پہلی آنکھ کھولی تھی تو عرش خدا پر، عرش اولا پر میں نے اس کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے سوال کیا تھا کہ مالک انسان تو پہلا میں ہوں، یہ کس کا نام ہے؟ تو جواب آیا تھا کہ اے آدم، اسی کے صدقے میں تو میں نے تمہیں پیدا کیا، یہی تو میرا وہ محبوب ہے کہ جس کے لیے میں نے کل کائنات کو وجود میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر آپ نے اس نام محمد کا وسیلہ پیش کیا، تو اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک روایت یہ ہے، توبہ اتنی اہم چیز ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کو کسی بندے کا توبہ کرنا پسند ہے۔ کیا ہے؟ توبہ کرنا پسند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، اپنی معافی مانگتا ہے، تو اس آیت کے اندر فرمایا انہو هو التواب، یہ دو نام آخر میں ذکر فرمائے، هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے۔ تواب کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص ایک گناہ 1000 بار کر کے آ جائے، یا مختلف گناہ 1000 لے کر آ جائے، یعنی کتنا بڑا، ایک شخص ایک ہی گناہ بار بار کرتا رہے، بار بار کرتا، 1000 بار دہرا کے آ جائے، یا ایک ایک کر کے وہ 1000 مختلف گناہ لے کر آ جائے، لیکن وہ اتنا بڑا تواب ہے، اتنا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اگر ایک ہی گناہ 1000 بار لے کر آ جائے یا 1000 گناہ لے کر آ جائے اور رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو بھی معاف فرما، یہ نہیں کہ یہ تو چھوڑ دیا پھر اس کی پکڑ، یہ تو چھوڑ دیا اس کی پکڑ، فرمایا نہیں، اگر وہ اتنی بار بھی لے کر آ جائے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سننے، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے اتنے گناہ ہوں کہ اس کے گناہوں کا ڈھیر آسمان تک جا پہنچے، اتنا بڑا ڈھیر بن جائے، اور پھر اسے ندامت آ جائے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا کے اپنی ندامت اور شرمندگی پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ڈھیر آسمان تک ہے، بلکہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا مہربان، اتنا بڑا مہربان ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی التجا رب کی بارگاہ میں پیش کی اور اپنی طرف سے توبہ پیش کی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے ذہن میں وہ کلمات ڈال دیے کہ اب تیری بات تو بن جائے گی، لیکن اس طرح کے وہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، خود ہی اس کے ذہن میں وہ یادداشت ڈال دی، وہ کلمات ڈال دے کہ اب یہ کلمات کہنا تیرا کام ہے اور پھر سے سرخرو کر دینا یہ میرا کام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر وہ کلمات کہے اور محبوب کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو دوبارہ سے پھر سے جناب ان کا وہ جو فراق تھا، وہ جو جدائی تھی، وہ ختم کی، اور آپ عرفات کے مقام پہ پہنچے، اور اس طرح دونوں کا دوبارہ سے پھر ملاپ ہوا، اور پھر سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر ایک وہاں بسیرا کرتے رہے، اور ان کی پھر وہاں سے آگے اولاد شروع ہوئی، اور آپ کی حیات ظاہری کے اندر ہی ایک روایت ہے کہ 40,000 آپ کی اولاد پیدا ہو گئی، 40,000۔ اور ایک روایت اور بھی میں نے پڑھی ہے کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے وقت آخر سے پہلے آپ کی اولاد در اولاد ان کی تعداد 1,00,000 تک جا پہنچی، تو اس وقت پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو اس آیت پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس ڈال دیے
یا حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات، فتاب علیہ، پر اس نے ان کی پھر توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب سب کے لیے رحیم ہے، سب کے لیے توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو اس کے خاص بندے بھی تھے۔ اور آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ اپنی طرف سے اپنی عاجزی پیش کریں اور اپنے لیے جملے کہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، وہ اپنی عاجزی میں وہ خود کہہ سکتے ہیں، لیکن اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ جی انہوں نے ظلم کیا۔ اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو گناہ گار کہیں، وہ ان کو خطاوار کہیں۔ نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اصل میں یہ ساری حکمتیں تھیں، چونکہ خلافت تھی ہی زمین کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آنا زمین پہ ہی تھا، تو چونکہ خلافت نائبیت تھی زمین کی، یہ تو اسباب بنے ہیں زمین پر آنے کے۔ اور دوسرا، آپ نے یہ جو ندامت کے طور پر آنسو بہائے ہیں، توبہ کی ہے، یہ اصل میں اپنی اولاد ذریت کو ایک طریقہ دینا تھا کہ خطائیں تم سے بھی ہوں گی، تو تم نے شیطان کی طرح اکڑ نہیں جانا، بلکہ اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنی ہے۔ یہ تو اولاد کے لیے یہ ایک راستہ دیا، ایک سنت بنا کے دے دی کہ نبیوں کی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اپنی ندامت اور شرمندگی پیش کرتے ہیں، شیطان کی طرح اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ یہ تو تیری اور میری تربیت کے لیے یہ عمل ہو رہا تھا، ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے بھی مقبول تھے، بعد میں بھی مقبول تھے، چونکہ نبی تھے، اور نبی خطا نہیں کرتا، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ خطا ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عاجزی میں جو مرضی کہتے رہیں، اپنی عاجزی میں جو مرضی اختیار کرتے رہیں، وہ اپنی عاجزی میں تو جو کہتے رہیں، لیکن اولاد کو حق نہیں پہنچتا۔ آج اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ جی دیکھو غلطی تو آدم علیہ السلام سے ہو گئی، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان سے غلطی نہیں ہوئی، یہ حکمت تھی نیچے آنے کی، لیکن وہ خطا نہیں کر سکتے، چونکہ وہ نبی تھے، نبی خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی کہ اس نے توبہ قبول کی اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بنے، اور پھر اس کی بارگاہ میں جہاں پہ بھی سرخرو بنے، آگے بھی سرخرو بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔